بجٹ کی بات کرتے ہیں۔ وفاقی بجٹ میں حکومت کی جانب سے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کی تیاریاں جاری ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ انکم ٹیکس کی شرح میں کمی ہوگی، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا اور مختلف شعبہ جات کے لیے ریلیف اقدامات کی تجویز بھی دی گئی ہے، جس پر وزیر اعظم کی خصوصی ہدایات پر کام بھی کیا جا رہا ہے۔ اس بجٹ پر ہم اس کی ایکسپیکٹیشنز پر بات کریں گے۔ ہمیں اکانومسٹ محمد اکمل صاحب نے جوائن کیا۔ بہت شکریہ اکمل صاحب، آپ نے وقت دیا۔ آج بڑا اہم اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے اور اس میں بجٹ تجاویز پر غور کیا جائے گا۔ سب سے پہلے چلیں وہیں سے آغاز کر لیتے ہیں ہم۔ کتنا کس سائڈ ملے گا وہ تو اور بات ہے۔ بلوچستان کو کیا فوکس کیا جائے گا ان حالات و واقعات کے تناظر میں؟ پی ایس ڈی پی کے فنڈ کو آپ کتنا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر بلوچستان کی بات کی جائے تو بلوچستان کے جو موروثی حالات ہیں، وہاں پہ دہشت گردی کی جو حالیہ لہر ہے، اس میں سب سے زیادہ جو سفر کیا نا وہ بلوچستان کے عوام نے کیا ہے۔ تو میرے خیال میں بلوچستان کے عوام کی طرف توجہ دینا، ان کی طرف معاشی سرگرمیوں کا رخ جو ہے وہ متعین کرنا، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ حکومت بلکہ مسلح افواج بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں، تاکہ جتنے بھی بلوچ نوجوان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ قومی دھارے میں آئیں، ان کو نوکریاں ملیں، ان کو روزگار ملے اور بلوچستان کی جتنی بھی ریسورسز ہیں وہ ایکسپلور ہو سکیں۔ اس کے لیے جو ہے نا وہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تقریباً 250 ارب روپے تو وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ بلوچستان کے لیے تقریباً 25% بنتا ہے، اپارٹ فرام جو ہمارا NFC ایوارڈ ہے اس سے ہٹ کے۔ تو یہ ایک بہت خوشائن بات ہے اس سے، لیکن اس چیز کو انشور کرنا چاہیے کہ یہ جو رقم دی جا رہی ہے یا آئندہ دی جائے گی اس میں کرپشن نہ ہو۔ ہوتا یہ کہ وہ پیسے دیتے ہیں، وہاں پہ چند مخصوص لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی اقربا پروری سے جان پہچان والوں کو تھوڑے بہت فنڈز مل گئے۔ میرے خیال میں اس پہ کنٹرول سخت ہونا چاہیے، لیکن جس حد تک نیچے غریب طبقے کو ریلیف ملنا چاہیے، غریب طبقے کو قومی دھارے میں ہم جتنا لائیں گے، انشاءاللہ ہمارے پاکستان کی قومی مفاد میں اور ہر لحاظ سے ہمارے لیے جو ہے نا یہ چیز ایک بہت خوشائند اور دشمن کو، بھارت کو بڑی تکلیف ہونی ہے اس بات پہ کہ جس چیز کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، جس ویک پوائنٹ کو، ان کو تکلیف ہونا بڑا ضروری ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک اور چیز جو بلوچستان میں شروع ہونی چاہیے، اتنی خوبصورت میں کہتی ہوں سرزمین ہے وہاں، ٹورزم۔ جب ہم نے نارتھ کو اتنا ڈیولپ کیا ہے، کر رہے ہیں، وائی ناٹ بلوچستان؟ کتنے لوگ، میں نے تو نہیں کبھی سنا کہ جی ہم چھٹیوں پہ جا رہے ہیں، کوئٹہ جا رہے ہیں، پہلے ہاں کبھی ہوتا تھا کہ کوئٹہ جاتے تھے، اب تو بالکل ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ چیز بھی، اور اس میں کتنی سارے اس میں جابز نکلتی ہیں، بزنسز ہوتے ہیں، لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، اور ہم جا کے اپنا دیکھیں ملک، اس پہ بھی کام کیوں نہیں ہوا؟ ترجیحات مطلب اس طرف فوکس ہونا چاہیے نا سر۔ دیکھیں، بلوچستان میں ٹریول اینڈ ٹورزم کی اگر میں بات کروں تو گوادر، جیونی کا ساحل اور یہ اس پٹی کے ساتھ ساتھ آپ چلے جائیں تو آپ کو سنگاپور سے خوبصورت مقامات ملیں گے۔ آپ یقین کریں، ہم تو جاتے رہتے ہیں اور جو لوگ وہاں گئے ہیں میری اس بات کو انڈورس کریں گے۔ اس کے علاوہ زیارت کی طرف آپ چلے جائیں تو پرکشش، پرفضا اور ٹھنڈا مقام ہے۔ کوئٹہ کو آپ دیکھیں، آپ یقین کریں قدرت کی حسین نظارے اور حسین وادیاں وہاں پہ ہیں۔ حکومت اس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں وہاں پہ جو سڑکیں بنائی ہیں، ایسی اسٹیٹ آف دی آرٹ سڑکیں بنائی ہیں انڈر سی پیک کہ اس کو ہم انڈسٹریل یوز بھی کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ جو ہم اکنامک زونز بنا رہے ہیں جہاں پہ لوگوں کو روزگار ملے گا، وہاں پہ گوادر میں ایئرپورٹ بن گیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ٹریول اینڈ ٹورزم کو بھی وہاں پہ ہم بہت زیادہ ترقی دے سکتے ہیں۔ وہاں پہ لوکل نہ صرف یہ کہ ہمارے لوگ آئیں گے بلکہ جو انٹرنیشنل سیاح ہیں وہ بھی آئیں گے، انڈسٹری بھی ڈیولپ۔ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ بلوچستان کی تو بات ہوگی، پرائورٹائز کرنا چاہیے ہمیں۔ مجھے بتائیں کہ عام آدمی کی بھی توقعات ہیں اس بجٹ سے، کچھ عام آدمی کو، غریب طبقے کو، پسے ہوئے طبقے کو کچھ ریلیف ملنے جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں تھوڑی سی ایک بجٹ کے حوالے سے جو ہمارے ذہنوں میں جو کانسیپٹ بٹھا دیا گیا نا وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ دیکھیں، بجٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام سے حکومت نے جو آمدنی ہے، جو حکومت وقت ہے، اس کی کیا آمدنی ہوگی، کس طریقے سے وہ عوام سے ٹیکسز، ڈیوٹیز کی صورت میں وہ آمدنی حاصل کرے گی اور کس طریقے سے عوام پہ خرچ کرے گی۔ تو ہمارے یہاں صرف ٹیکس دینے جو حکومت نے وصول کرنا ہوتا ہے نا اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ جی فلانی چیز پہ ٹیکس لگا دیا، فلانی چیز پہ ٹیکس لگا دیا، یہ بھی ٹیکس لگا دیا، وہ بھی ٹیکس لگا دیا۔ سیلریڈ کلاس کو ریلیف ملنے جا رہا ہے۔ میرا نہیں خیال ہے سیلریڈ کلاس کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا جس طریقے سے ہم جو وہ IMF کی اس پروگرام میں ہیں۔ اس کے بعد پیٹرولیم لیوی لگا دی گئی ہے۔ پھر سننے میں آ رہا ہے کہ کریڈٹ کارڈ کے اوپر اگر آپ کریں گے تو ہی آپ کو سستا پیٹرول ملے گا، ورنہ 2 روپے مہنگا ملے گا۔ لیکن ہم جب ریسٹورینٹس وغیرہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کیش اونلی،
पेट्रोल पंप्स भी जो हैं कुछ कहते हैं कैश ऑन लीजिए, मशीन नहीं काम नहीं कर रही, रेस्टोरेंट्स खास तौर पे, और कुछ स्टोर्स हैं जो कि कहते हैं कि सिर्फ हम कैश लेंगे, इनके साथ क्या करें? यही तो इंतजामी मसाइल है ना। हुकूमत जो है ना वो ये वाली ऑफर या ये जो मंसूबा है अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन अगर ये इम्प्लीमेंट होता तो पहले हुकूमत को सबसे पहले तो ये इंश्योर करना चाहिए ना कि तमाम के तमाम पेट्रोल पंप्स के ऊपर कार्ड की सहूलत मैसर हो, नंबर 1। नंबर 2, पूरी 25 करोड़ आबादी को फिर आप क्रेडिट कार्ड्स दें या डेबिट कार्ड्स दें। यहाँ पे लोग बेनजीर कार्ड के ऊपर पल रहे हैं, यहाँ पे लोग जो है ना वो खाने के लाले पड़े हुए हैं, आप उनसे क्रेडिट कार्ड्स बनवा के आप अपनी जो है ना वो इंतजामी लापरवाहियों को जो यानी जिस चीज को आप इंतजामी तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, आप उसको जो है ना सबके ऊपर लागू कर देते हैं, कर्जों का बोझ डल लगता है उनसे भी ले। अच्छा, ये जो तजवीज आई है सर, इसको आप कैसे देखते हैं कि महाना 1 लाख रुपए जो कमाने वाले हैं उन पर इनकम टैक्स 5% था, तो अब वो 2.5% कर दिया गया है। आप ये समझते हैं कि मेजर तबका इस रेंज में आता है? देखिए, ये बिल्कुल जो है ना वो क्या कहते हैं, ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। पहले भी उनके ऊपर जो 1 लाख रुपए तक तनख्वाह जिनकी थी उनके ऊपर की बहुत ज्यादा टैक्स नहीं था, 5% था, 5% और उसको 2.5% कर दिया। तो मेरा नहीं ख्याल है इससे जो है ना वो कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो इन्होंने बजट में महंगाई का जो तखमीना लगाया दैट इज 7.5%, यानी जो आने वाले साल में जो बजट में जो महंगाई है वो 7.5% होगी। ग्रोथ की शरह इन्होंने रखी है 4.2%, और जो हमारी आबादी बढ़ रही है वो 2.45% के हिसाब से अनऑफिशियली बढ़ रही है। तो नेट ग्रोथ तो हमारी टोटल 2% है, ठीक है ना, और महंगाई है 7.5%। तो ये तो जीडीपी पर कैपिटा जो है ना वो कम होने जा रहा है लोगों का। और ग्रोथ कैसे बढ़ेगी आप मुझे बताएं? तो ग्रोथ बढ़ने की कौन कौन से 3-4 अगर मैं आपसे चीजें पूछूं कि हुकूमत को इन पे फोकस करना चाहिए ताकि ग्रोथ बढ़े, वो क्या कौन से सेक्टर्स हैं? ग्रोथ अगर बढ़ानी है ना तो उसके लिए आपको प्राइवेट सेक्टर को रेगुलाइज करके जो कारोबार है, लोकल जो सनत है उसको तरक्की देनी पड़ेगी, उसको फरोग देना पड़ेगा। एग्रीकल्चर के ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नाकस दवाइयाँ जो इस्तेमाल हो रही हैं, नाकस बीज इस्तेमाल हो रहे हैं, और दीगर जो ब्लैक मार्केट है, मिडल मैन है, इसका आपको खात्मा करना पड़ेगा। मतलब ये सारे के सारे वो इकदाम है जो हुकूमत के पार्ट के ऊपर है। अगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से अंजाम दे तो हमारे यहाँ पे बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी। जब बिजनेस होगा, जब कारोबार होगा, जी बिल्कुल, और लोग बड़े ज्यादा। अकमल साहब, आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि 2 से ज्यादा जिसके बच्चे उनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए? क्या ये थोड़ा सा आउट ऑफ ये तो सारे हाँ कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बहरहाल इंसानों को नहीं, तो थोड़ा सा डिस्करेज हो जाएगी ना, जरा ये इंसान सोचेगा कि यार मैं इतने बच्चे पैदा कर रहा हूँ तो ये मैं क्या कर रहा हूँ। आइंदा भी बजट ये जो बजट आ रहा है इस पर हम देखिए बात करेंगे कितना ये हमारा मुल्क। जी बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।